قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما. قابل احترام اساتذہ اور عزیز طلباء، میں چلا تو تھا 4 بجے، لیکن ماشاءاللہ زندہ باد ڈھاکہ کی ٹریفک اور آپ کا سیکولرزم، جس نے مجھ کو صرف 2.5 گھنٹے لیٹ کیا، اور اب بہت کم وقت بچا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو شروع کر سکتا تھا توحید سے، نماز سے، عبادات سے، لیکن شروع کیا اقرأ کے حکم سے، ریڈ، اور اس کو ریپیٹ کیا دوسرے سینٹنس میں، اقرأ وربک الاکرم. اقرأ کے ساتھ 2 مرتبہ رب کا تذکرہ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر دوبارہ آیا اقرأ وربک الاکرم. یہ کون سا علم ہے جو رب کی پہچان دیتا ہے؟ علم صرف اسی علم کو کہتے ہیں، اس کے سوا سب آرٹس ہیں، فنون ہیں، لیکن علم صرف وہ ہے جو رب کی پہچان دے. اور رب نے 2 کتابیں لکھی ہیں. رب نے ایک کتاب لکھی ہے اپنی صفت خلق سے، وہ کتاب ہے یہ کائنات، یہ یونیورس. الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. یہ پوری کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ پھل، یہ پھول، یہ جانور، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ انسان، اور each and every creation is an ayat written by Almighty Allah subhanahu wa ta'ala by his صفت خلق. ألا له الخلق والأمر. اس کی دوسری صفت ہے صفت امر، to instruct, to guide. اس صفت امر سے جو اس نے کتاب لکھی ہے وہ ہے قرآن مجید. ایک ہے ورڈ آف گاڈ، ایک ہے ورک آف گاڈ، اور دونوں ایک دوسرے کے سمجھنے میں مددگار ہیں. جو لوگ خدا کے کام کو زیادہ سمجھتے ہیں وہ قرآن کی بہت سی آیتوں کو بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں. جن آیتوں میں اس کائنات کی مختلف چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، جو لوگ ان آیتوں کو بہتر سمجھتے ہیں وہی کائنات میں ہونے والے جو ڈفرینٹ آپریشنز ہیں، ڈیولپمنٹس ہیں، چینجز ہیں، جو اللہ کی اس سنت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں جس کے تحت اس نے اس دنیا کو چلانے کا فیصلہ کیا، وہ لوگ ان آیتوں کو بہت بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں. تو علم ایک وحدت ہے. علم کی یہ تقسیم کہ یہ دنیاوی علم ہے اور یہ دینی علم ہے، یہ ہم نے آپ نے یہ جاہلانہ تقسیم کی ہے. دس از ایبسلیوٹلی رانگ. نتھنگ کالڈ دینی اینڈ نتھنگ کالڈ دنیاوی. ایوری تھنگ از دینی. آپ سائنس پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ورک آف گاڈ پڑھا رہے ہیں. آپ قرآن کی بہت سی آیتوں کی تفسیر کر رہے ہیں. الشمس والقمر بحسبان،
جو انسان اس گیلیکسی کے سسٹم کو سمجھتا ہے اور پلینٹس کے موومنٹ کو سمجھتا ہے، وہی انسان اس آیت کی صحیح تشریح کر سکتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ایچ اینڈ ایوری پلینٹ سومز ان اٹس آربٹ۔ آربٹ کیا ہے اور کیسے یہ جو پلینٹس ہیں یہ چکر لگاتے رہتے ہیں اور سویم کرتے ہیں، تیرنا، کیونکہ اسپیس میں جو چلنا ہوتا ہے وہ سویم کرنے کی طرح ہوتا ہے۔ یو کانٹ واک ان دا اسپیس، یو کانٹ رن ان دا اسپیس، یو کین اونلی سویم ان دا اسپیس۔ اسلام نے علم کی تقسیم کی تھی، لیکن وہ تقسیم تھی علم نافع اور علم غیر نافع۔ The knowledge that benefits, that gives us benefit, and the knowledge that doesn't give any benefit at all. اسی لیے اللہ کے رسول کی دعا میں تھا، اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو فائدہ پہنچائے، اور آپ کی دعا میں یہ بھی تھا کہ میں اس علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ ہماری یونیورسٹیز آج کی یونیورسٹیز کی طرح نہیں تھیں۔ ہماری یونیورسٹی جامعہ زیتونہ، ہماری دنیا کی پہلی یونیورسٹی جامعہ قرویین، اس میں ایک بہت بڑی مسجد میں کلاسز چلتے تھے۔ علم کو مسجد سے جوڑا گیا، because it is a sacred place, should be practiced in a sacred place. It is a sacred practice, should be practiced in a sacred place, in a sacred atmosphere. جامعۃ القرویین میں انجینئرنگ کالج بھی تھا، میڈیکل کالج بھی تھا، حدیث کی فیکلٹی بھی تھی، تفسیر کی فیکلٹی بھی تھی، سنت کی فیکلٹی بھی تھی، اسلامک جورسپروڈنس اور فقہ کی فیکلٹی بھی تھی، تصوف کی فیکلٹی بھی تھی، تاریخ و سیرت کی فیکلٹی بھی تھی۔ واٹ اے گریٹ جامعہ اٹ واز۔ جامعہ زیتونہ کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ ہسٹری میکرز پیدا کیے ان جامعات نے، who brought revolution, who brought civilization, who worked hard for the online development of the entire humanity. یہ یورپ کی دین ہے جس نے چرچ کو اور ماڈرن ایجوکیشن کو الگ الگ کر دیا، اسٹیٹ کو الگ کر دیا۔ اور آج کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ یورپین ایجوکیشنل سسٹم ہے، اٹ از ناٹ اسلامک ایجوکیشنل سسٹم۔ ہم جیسے لوگ جو نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں وہ ان ملکوں سے یہ امید رکھتے ہیں جہاں مسلم میجورٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ علم کو پھر ایک مرتبہ ایک وحدت، ایک اکائی، ایک یونٹ بنا دیں۔ Bring the both streams of education all together. Otherwise ایک مکمل مسلمان پرسنالٹی کا پیدا کرنا almost impossible ہے۔ میری اپیل اور گزارش ہے، یا ڈریم کہہ لیجئے، ایک خواب ہے، اور میں بہتر دنوں میں آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ آئی تھنک یو ول سپورٹ می ان دس انالائسس اور ڈسکرپشن۔ آپ کے ملک میں بہت سے قسم کے موسم گزرے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ سخت گرمی تھی جب ملک بنا، پھر ایک برسات آئی، پھر ایک بیچ کا موسم آیا،
Now, alhamdulillah, it's pleasant weather now. کوئی سپورٹ نہیں کر رہا مجھ کو. Oh, I will not allow you to be silent. میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں. تھینک یو تو کہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ لوگ اپریشیٹ نہیں کر سکتے. ہم لوگ جب ایسے ملکوں میں آتے ہیں تو لگتا ہے کہ کسی جیل سے باہر آئے. ایک کھلی فضا میں سانس لیتے ہیں. پلیز بی تھینکفل ٹو دا آلمائٹی اللہ. ایوری ویئر ماسک آر ہیئر. ادھر سے بھی اذان کی آواز آ رہی ہے, ادھر سے بھی اذان کی آواز آ رہی ہے. وہ تو آج ہمارا ٹیسٹ بدلنے کے لیے کچھ ہم کو ایک فیسٹیول کا پروسیسن دکھایا گیا کہ بھولو مت او انڈینس یور ریئلٹی, کم بیک ٹو یور اوریجن. اپریشیٹ دس اپرچونٹی. اور پھر ہر ڈپارٹمنٹ آف لائف کو پلیز, جو اکیڈمیشنس ہیں, پالیسی میکرز ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کو, زندگی کے ہر شعبے کو پلیز جو فطرت کے اصول ہیں وہی اسلام کے اصول ہیں. دیر از نو ڈفرنس between what nature calls upon and what Islam calls upon. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا. اللہ نے اسلام کو انسان کی فطرت قرار دیا ہے. تو کچھ ایسے انیشیٹو ہونے چاہیے آپ کی یونیورسٹی میں ٹو انٹیگریٹ دا بوتھ سسٹمس آف ایجوکیشن. اس لیے کہ کمپلیٹ پرسنالٹی who can lead the world and who can serve the humanity cannot come out of this broken system of education. آج قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے. ایک حصہ مدرسے میں پڑھتا ہے جو آپ کو نہیں سمجھتا, اور ایک حصہ یونیورسٹیز میں پڑھتا ہے جو ان کو نہیں سمجھتا. یہ ان کو اجنبی نظر سے دیکھتے ہیں, وہ ان کو اجنبی نظر سے دیکھتے ہیں. کمیونیکیشن مشکل ہے. امت ایسی کبھی نہیں تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نیا شہر بسانا شروع کیا on the eve of the river Dajla and Furat in Iraq. The name of the city was Kufa. It was a بالکل نیا شہر تھا وہ. تو حضرت عمر نے 14 لوگ بھیجے ٹاؤن پلاننگ کے ایکسپرٹس, صحابہ اور تابعین میں سے. صحابہ کے بارے میں یہ جو عام طور پر کانسیپٹ ہے کہ they were absolutely illiterate people, it is not correct, it is absolutely wrong. اس میں فارن افیئرس کے ماہر تھے, اس میں جوڈیشل سسٹم کے ماہرین تھے, ان میں ڈیفنس کے ماہرین تھے جیسے خالد بن ولید, اس میں بڑے بڑے پوئٹس تھے, پالیسی میکرز تھے, لیڈرز تھے, ایجوکیشنسٹ تھے. بہت غلط تصور بن گیا ہے مسلمانوں میں صحابہ کرام کے بارے میں. جب انہوں نے سپر پاورز کو کیپچر کیا اور سپر پاورز کو رول کیا, they found no difficulty in administrating those super powers because they had the power and the main power. They had the ability and the capacity to rule those developed worlds. Though they came up from underdeveloped Jazir Arab, but they were intellectually highest, very high intellectual people. ہماری یونیورسٹیز کو بلائنڈلی فالو کرنے کے بجائے یونیسکو کے سسٹم کو
یا یورپ کے بنائے ہوئے سسٹم کو ایسا سسٹم بنانا چاہیے جو ہمارے ملکوں کی ضرورت کو پورا کرے. یہ باروڈ کپڑے کب تک پہنیں گے آپ؟ اگر آپ نے کوئی کپڑے بورو کیے تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ آپ کے بدن پر فٹ نہیں ہے، یہ یا تو چرائے ہیں آپ نے، آئی ایم سوری ٹو سے اٹ، اور یا پھر کسی نے آپ کو دان دیا ہے فی سبیل اللہ. یہ باروڈ سسٹم پر مسلمان چلے، جس مسلمان نے 1000 سال تک دنیا کو لیڈ کیا تھا. سرجری کس نے سکھائی؟ سب سے پہلے سرجری کس نے کی؟ سب سے پہلے آئی سرجری کس نے کی؟ سب سے پہلے پیر کی سرجری کس نے کی؟ سب سے پہلے انفیکشن کی تھیوری who discovered it? All are these achievements have been made by the Muslim scientists, none other than our Muslim forefathers. Salamullahi alayhim. یورپ اسپین نے وہ نالج ہم سے لیا جب ہم نے آپس میں لڑنا شروع کیا. دس از دا سائڈ افیکٹ آف میوچل کانفلکٹس. جب اسپین میں لڑائی شروع ہوئی، بھائی نے بھائی کو مارا، چچا نے بھتیجے کو مارا، بھتیجے نے چچا کو مارا، اس نے اس کو ڈسمس کیا، اس نے اس کو ڈسمس کیا. تخت و تاج کی لالچ میں جب آپس میں ڈسپیوٹس ہوئے تو اس وقت جاگ اٹھا یورپ اور سب سے پہلے اسپین. ادروائز وہ تو ڈارک ایجز میں رہ رہے تھے، وہ کچھ نہیں جانتے تھے. تو یہ سارا جو ایکیڈمک میٹیریل آیا یہ مسلمانوں کی لیگیسی تھی جو وہاں اسپین سے آئے. وی لاسٹ اٹ بیکاز وی فاٹ ود ایچ ادر. اس لیے ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ینگ اسٹوڈنٹس کو یونٹی کے سبق سکھائیں. پلیز پروموٹ دا کلچر آف ٹالرنس. پلیز پروموٹ دا کلچر آف فارگیونیس انسٹیڈ آف ریونج. معاف کرنا سیکھیے. کیا رحمت دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی معاف کرنے والا انسان پیدا ہوا ہے؟ کس کو معاف کیا انہوں نے؟ قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو، ظالموں کو. مکے کی فتح کے دن آپ نے کیا اعلان کیا ہے؟ ہزاروں لوگ سمجھ رہے تھے کہ now in just a few moments there will be announcement of our punishment and we are going to be punished severely because we made very very vicious crimes. But لاکھوں درود و سلام ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب آپ نے فرمایا، جب ان سے کہا گیا انت کریم ابن کریم ابن کریم، جب انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ مکے والوں تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو، تو مکے والوں کے دل میں ایک امید آ گئی اس سینٹنس کو سن کر. محمد آپ خود کریم ہیں، آپ کے باپ کریم تھے، آپ کے دادا کریم تھے، اب ہم اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. They confess their crimes. They confess that they were guilty. اور وہاں پر حضور نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. کوئی پنشمنٹ نہیں دی جائے گی، تم سب آزاد. یہ بھی نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، اللہ اکبر. اس وقت حضور نے نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس لیے کہ اسلام کسی کو سزا کے ڈر سے کلمہ پڑھانا نہیں چاہتا. اسلام فریڈم آف اوپینین رکھتا ہے، فریڈم آف تھاٹ رکھتا ہے، فریڈم آف فیتھ رکھتا ہے. لا اکراہ فی الدین. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس مورل اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر
زور سے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. Out of their own will and free decision, they embraced Islam, alhamdulillah. کوشش کریں کہ سائنس پڑھانے والے حضرات قرآن مجید میں جب اللہ کی وہ نشانیاں بیان کی جائیں تو ان نشانیوں کے بیان کو قرآن کے بیان سے کنیکٹ کریں. سائنس فیکلٹیز بہت کتابیں اس موضوع پر لکھ دی گئی ہیں، پلیز گو تھرو دیم. کتنے لوگ، کتنے سائنٹسٹ مسلمان ہو رہے ہیں. ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن میں جو کچھ آیا ہے، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بننا شروع ہوتا ہے، کن اسٹیجز سے وہ گزرتا ہے، پھر کیسے وہ ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کا جو قرآن میں بیان ہے، صرف ان آیتوں کو پڑھ کر کئی سو جو گائنیکولوجسٹ تھے، جو ایمبریولوجی کے پروفیسرز تھے، وہ مسلمان ہوئے. میری خود ان میں سے ایک سے ملاقات ہوئی، ایک فرینچ سائنٹسٹ سے. انہوں نے مجھ سے خود یہ بتایا کہ ہماری سائنس ابھی چند مہینے پہلے، چند سال پہلے وہاں تک پہنچی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کن اسٹیجز میں بچہ ڈیولپ ہوتا ہے. جب میں نے، مجھ سے کسی نے کہا کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے، I couldn't believe it. اور جب وہ کتاب جو 1400 سال پہلے آئی، ایک نبی امی پر جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا، how can I believe that it is his research? اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا تو اوشنولوجی کے بارے میں پڑھا، سمندر کے اندر کے بارے میں جو کسی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج. جب میں نے وہ پڑھا اور میں نے یہ پڑھا کہ محمد نے تو سمندر کا سفر کبھی نہیں کیا تھا، کبھی کوئی سمندر کا سفر انہوں نے نہیں کیا پوری زندگی میں. یہ سمندر کے اندر جہاں بہت نیچے، کیا کہتے ہیں اس کو آپ دوست کو انگلش میں، سب میرین، وہ جو اندر جاتی ہیں سینکڑوں میٹر اندر، وہاں کے جو حالات ہیں وہ قرآن بیان کر رہا ہے. ہاؤ کین اے نبی امی describe those things? Then I prayed Almighty through Jesus Christ. یہ اس نے کہا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو واسطہ دیا، او Almighty God، اگر جیسس کرائسٹ صحیح تھے تو مجھ کو آپ صحیح راستہ دکھا دیجئے. دن رات میں میں نے ڈریم دیکھا، خواب دیکھا کہ جیسس کرائسٹ آئے اور ایک بزرگ کے پاس لے گئے اور کہنے لگے ناؤ اٹ از ایرا آف محمد اینڈ دس از محمد، کس ہز ہینڈس. ہماری یونیورسٹیز میں، آپ کے یونیورسٹیز میں پلیز، اور میں امید کرتا ہوں ایسا، یقیناً آپ لوگ یہ کر رہے ہوں گے، یہ تو میں اپنی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے دونوں نالج ضروری ہے. مرج البحرین یلتقیان، دونوں نالج ضروری ہے. ان دونوں نالج کو اگر آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے نیشن بلڈنگ میں ایک بڑا اہم کردار ادا کریں گے. اپنے اسٹوڈنٹس کو پلیز سکھائیے کہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنا دیں آپ کے اس ملک کو، کیونکہ یاد رکھیے اسلام جب تک تھیوری رہے گا it won't be able to attract the humanity as it should be. لیکن جب ایک ایگزامپل ہوگا، ایک ماڈل اسٹیٹ ہوگی، مدینہ میں جب ماڈل اسٹیٹ بن گیا نا تب دنیا اٹریکٹ ہوئی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا سکسیس اسٹوری، اکنامک سسٹم از ایبسلیوٹلی سکسیسفل. اللہ کے رسول نے اپنا مارکیٹ بنایا، مدینہ کے مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ تھا، حضور نے ان سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں کیا بلکہ اپنا مارکیٹ بنایا. جو پہلے سے مارکیٹ چل رہا تھا وہ مسجد نبوی سے کافی ڈسٹینس پر تھا.
آپ نے مارکیٹ وہ بنایا جو مسجد نبوی سے کم ڈسٹینس پر تھا، اور 1 سال کے اندر تھرو دیٹ مارکیٹ ہی کیپچرڈ دا مدینہز اکنامک سسٹم. مدینہ کی اکنامی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. کیوں؟ فیئر بزنس کی وجہ سے، ٹرانسپیرنٹ بزنس کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے برکت ہوئی. تو یہ آپ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جائیے. پتہ نہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنس آپ کا قائم کر رہا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ نو دیٹ یو اپریشیٹ دیٹ یو آر کیپیبل آف دیٹ. یو کین ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ انشاءاللہ، اینڈ یو پلیز ڈو اٹ. Have a mercy on the mankind, on the suffering mankind, on the suffering neighborhoods. کچھ ملکوں کے بارے میں بڑی شہرت ہے کہ وہ بڑی پاورفل ہے، بڑی نیوکلیئر ممالک ہیں. مجھ سے حقیقت نہ پوچھے. دنیا میں سب سے زیادہ غریب انہی ملکوں میں ہے. ایک کارٹون بنا تھا کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ ٹوٹے ہیں، فریکچر ہے، پلاسٹر ہے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، سرجری ہوئی ہے، اور ہاتھ میں نیوکلیئر بم ہے. پیٹ پہ پتھر بنے ہیں اور ہاتھ میں نیوکلیئر بم ہے. پلیز ڈونٹ فالو دیز سینٹرز. نو نو نو. ملک امیر ہو جائے اور ملک والے غریب ہو جائیں. واٹ از اسٹوپڈ پالیسی اٹ از. اس لیے زیادہ کمپلیکس میں مبتلا مت ہوئیے. میں جانتا ہوں کہ آپ کچھ ملکوں کے بارے میں بہت کمپلیکس کا شکار ہیں. سب ڈھول کا پول ہے. ہاں، سب ڈھول کا پول ہے. آپ تو کئی بار ریولیوشن لا چکے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ کپڑے بدلنے کی طرح رجیم بدلتے ہیں. تو اور کچھ سسٹم بھی بدل ڈالیے. بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. شاید اذان بھی قریب ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ اس بات کا. جی 12 منٹ باقی ہیں. کوئی سوال کرنا ہو کسی صاحب کو تو کیجیے. میں فیس لوں گا دعا کی. سمجھے نہیں؟ ترجمہ کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ فیس یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور کوئی سوال کرنا ہو تو کریں. Yeah. There is a great scholar, Islamic scholar, Sheikh Abdul Majid al-Zindani from Yemen. وہ گریٹسٹ اسکالر تھے آف قرآن اینڈ سائنس بوتھ. ان کی کتاب ہے، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. آئی ڈونٹ نو رائٹ ناؤ واٹ دا ریئل نیم آف دا بک از. میں نے تو ان کی عربی میں کتابیں پڑھی ہیں، میں ان سے ملا بھی ہوں. تو ان کی عبد المجید زندانی کی کتابیں تلاش کیجئے. ہو سکتا ہے گوگل پر آپ کو کچھ ڈائریکشن مل جائے. اور محمد علی البار ایک سعودی اسکالر ہیں، وہ بھی سائنٹسٹ ہیں. امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں سائنس فیکلٹی کے استاد تھے وہ. تو اس قسم کی کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو یو کین انڈرسٹینڈ بوتھ قرآن اینڈ سائنس. سائنس ان دا لائٹ آف دا قرآن and Quran in light of the proven thoughts, not only opinions which may change from time to time, but the facts which have been proven absolutely right, nothing to change in them. اگر آپ ان دونوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. There is no touch of Islam in our traditional schooling, college, universities.
And the madrasa ilm, what we are doing in our country, there are far difference. We are not doing anything together. How can we solve the problem? دیکھیے میں نے خود ایک قدم اٹھایا الحمدللہ 2007 میں آفٹر گوئنگ تھرو مچ ایکسپیرینسز میں نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا دارالعلوم امام ربانی جس میں انٹیگریٹ کیا بوتھ سسٹمز آف ایجوکیشن کو. جو بچہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں آتا ہے وہ عالم بن کے بھی نکلتا ہے, حافظ بن کے بھی نکلتا ہے اور گریجویٹ بن کے بھی نکلتا ہے. اور ہمارے کئی بچے اسٹوڈنٹس اس وقت لا کر رہے ہیں, کوئی مینجمنٹ میں ہے, کوئی بزنس مینجمنٹ میں ہے, کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہے, آئی ٹی میں ہے, کوئی میڈیا میں ہے. اس طرح ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لیڈرز اینڈ تھنکرز تیار ہوں, صرف 2 رکعت کے امام نہ بنیں, اور who can address the modern society, because there is a huge gap between Maulanas, between Islamic scholars, between imams and khatibs, and between the youth, boys and girls, male and female. یہ جو گیپ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. لیڈرشپ نہیں مل پا رہی ملکوں کو, اس طرح کی لیڈرشپ جو دونوں کی ماہر ہو. اسی لیے کبھی اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے ملک, کبھی اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے ملک. لیکن میں آپ کے یہاں جو اس وقت آیا ہوں تو میں خالی بیان کرنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کو ایک فکر دینے کے لیے آیا ہوں. پلیز 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 آپ انٹیگریٹ کرنے کی ارادہ کیجئے دونوں سسٹمز آف ایجوکیشن کو. اور میں انوائٹ کرتا ہوں, اگر اللہ کرے آسانی ہو تو آپ ہمارے یہاں آ کر دیکھ لیجئے, ہمارے ایکسپیرینس کو دیکھ لیجئے, کچھ اگر فائدہ ہوگا تو ہمیں ثواب ملے گا. یہاں جو اسٹوڈنٹ ہے بہت ہے جو قومی مدرسہ میں پڑھا ہے اور ہمارے یہاں اور ڈھاکہ جو جنرل یونیورسٹی جو ہے اس میں بھی پڑھا ہے. تو ابھی ہمارا جو یہ الگ ایک تفریق ہو رہے ہیں, یہ لوگ اگر کچھ کم قدم اٹھا دے تو بہت آسان ہوگا آگے چل رہے ہیں. ہمارے قومی مدرسہ کا بورڈ ہے, وہ بورڈ بہت بڑا ہے, لیکن وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ انٹیگریٹڈ کوئی شعبہ چالو کریں. اگر یہ لوگ ہمت میرے گلے میں گھنٹی باندھ دیجیے. نہیں, آئی ایم ریڈی ٹو بی سیکریفائزڈ. یہ لوگ اگر ہمت کریں, آپ جو میں آئے ہیں بڑے ہیں, اس کے اوپر کچھ بات کریں تاکہ ہم الگ کچھ کر سکیں. میں نے تو کی نا ابھی کی میں نے بات بھائی, اس کے اوپر کچھ ہمت والے بنے. میں آپ کو بزرگوں سے لڑانے نہیں آیا ہوں, میں انٹیگریٹ کرنے آیا ہوں, میں دونوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. دیکھیے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے, بزرگوں کے اندیشے غلط نہیں ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے دینی مدرسے نہ ہوتے تو اسلام ہی ختم ہو گیا ہوتا. بالکل یاد رکھیے. اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے ان کے اوپر یونیورسٹی کا رنگ چڑھ جاتا ہے. یہ نہیں ہونا, یہ جو بیڈ ایگزامپلس ہیں اس لیے ان کو اوور کانشیس بنا دیا ہے. ہمارے مدرسوں کے طلباء کو یونیورسٹی میں جا کر پوری سنت کے مطابق رہنا چاہیے اور پورے شرع صدر کے ساتھ کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے جب وہ کام کا رزلٹ سامنے آئے گا تو جو لوگ آج تھوڑے ریزرویشنز رکھتے ہیں دے ول بی کوائٹ ہیپی انشاءاللہ. ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, حل میں رہتا ہوں, اس میں کچھ غیر مسلم اسٹوڈنٹ بھی ہیں, جب میں گشت میں جاؤں تو ان کو بھی دعوت دو یا ان کو اعراض کریں کیا؟ یہ آپ اپنے ملک کے تبلیغی ذمہ داروں سے پوچھیے. میں آپ کے جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا. تبلیغ والوں اور علماء کے جھگڑے بڑے خطرناک ہیں.
बात चित करने के बाद नमाज पढ़ने का इंतज़ाम है. अगर 15-20 मिनट अगर चाहे तो बातचीत ये আমরা যারা জেনারেলে পড়াশোনা করতেছি তো আমাদের দীর্ঘদিন জেনারেলে পড়া থাকার কারণে ইসলামিক নলেজ যে আমাদের অনেক কম, তো এই জেনারেল লাইনে থাকার কারণে দেখা গেছে যে একাডেমিক বা মাদ্রাসা বা হচ্ছে আলাদা কোনো কোর্সের মধ্যে হচ্ছে যে ইসলামিক নলেজ শেখার সুযোগ পাই. তো এই জেনারেল প্রফেশনের থেকে যে আমার ইসলামিক জীবনের এলেম বা ইসলামিক যে অংশটা এটা আমি কিভাবে উন্নত করতে পারি? जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ये मदरसे की जो पढ़ाई है कुरान हदीस के बारे में पता नहीं चलता है, तो ये किस तरह हासिल कर सकते हैं? इनसे कहिए कि इस्लामिक लिटरेचर पढ़ें. जो इस्लाम पर किताबें लिखी गई हैं बहुत हैं. मैं कुछ किताबों के नाम अभी बोल सकता हूँ, आप उनसे इतना कहिए. पता नहीं उर्दू समझेंगे नहीं? नहीं समझेगा, उर्दू समझते हैं. आप उर्दू समझ जाएंगे. हाँ समझते हैं. आपको मैं ये एडवाइस करता हूँ कि इस्लामी बुक्स जो हमारे बहुत ही ऑथेंटिक स्कॉलर्स ने लिखी हैं हर ज़बान में मौजूद है. आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी लिटरेचर पढ़िए. मैं कुछ किताबों के नाम भी बोल सकता हूँ अगर आप नोट करें तो, या रिकॉर्ड कर लें या नोट कर लें. जी रिकॉर्ड हो रहा है. जब पता है हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी की किताब है, एक किताब है व्हाट इस्लाम इज़. ये बंगला में भी. किताब का नाम है कुरान आपसे क्या कहता है. ये इंग्लिश में भी है और बांग्ला में भी है. इंग्लिश में इसका नाम है द कुरान एंड यू. वर्ड इस्लामिस्ट को पढ़कर हम लोगों की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 40-45 लाख लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं. और तीसरी किताब है दीन व शरीयत. इसका इस्लामी अंग्रेजी नाम है इस्लामिक फेथ एंड प्रैक्टिस. More than 13-14 languages it has been translated. उनकी चौथी किताब है मारिफुल हदीस. उर्दू में 8 वॉल्यूम्स में है. बांग्ला में भी इसका ट्रांसलेशन हो चुका है और छप चुका है. मौलाना अबुल हसन अली नदवी की किताब सजेस्ट करता हूँ इस्लाम एंड द वर्ल्ड. वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिटन इन द लास्ट सेंचुरी. अल्लामा सैयद सलमान नदवी की एक किताब है द आइडियल मोहम्मद द आइडियल प्रॉफिट. अगर इन किताबों को आप पढ़ लेंगे तो यू कैन गेन इंशाल्लाह मच नॉलेज अबाउट इस्लाम. Assalamu alaikum. Just one minute only. What you have experienced and we have done already and we have explained. In our country, the difference is that in our country there is 2 type of education. One is madrasa, one is that dunya education, general education. This is completely day and night. This difference should be that, as you are saying, that it should be integrated. These things is requiring integration. This is not many people are thinking but not saying anything. What you should do is Quran is only the book that he can done something in the world, not in the country. I got your point. Right. Please. The same situation is in India as well. I am the first one who dared and stood up and alhamdulillah established a model institution of its own kind. हमारे भी वही बिल्कुल सेम सिचुएशन है. तो कोई ना कोई तो anybody must stand and take some risk and have some patience. Inshallah, after a few years, when the people and when the great scholars, our akabir, will see the results, will see the fruits, they will appreciate inshallah.
Thank you very much. आखिरी सवाल एक साहब ने पूछ रहा तो मैं